السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ہم نے ماہ مبارک ماہ رمضان کو الوداع کیا. ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے کہ ابھی ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم لوگ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں گے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں پیش رہیں گے. کچھ دنوں قبل ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہی تھی، مگر ہم جب پیچھے مڑ کر ہمارے اس ارمان کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ ارمان ہی رہ گئی کہ کل ہم نے ماہ رمضان کا استقبال کیا اور آج ہم الوداع بھی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہم پر لایا اور ہم سے الوداع بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مبارک مہینے میں ہم نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. ایک مسلمان کو یہ فکر ہمیشہ دامنگیر ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، زندگی کا ہر پل رب العالمین کی عبادت ہی میں گزارے. اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ هذه الغایہ التي خلق اللہ الجن والانس لها، یہی مقصد تھا، مقصد عبودیت ہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. وبعث جميع الرسل يدعون الیها، تمام انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. وہی عبادتہ، اور مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا، جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہی عبادت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. یہ مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا. ابھی چند دنوں قبل ماہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ لوگ عبادتوں میں سبقت کر رہے تھے، نمازوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، صدقہ و خیرات میں لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، قرآن مجید کی تلاوت لوگ دن رات کیا کرتے تھے. مگر وہی افسوس پھر سے ہوتا ہے جو رمضان سے قبل ہوا کرتا تھا کہ جو رفتار ہماری رمضان سے پہلے تھی پھر سے وہی رفتار ہماری زندگی میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ عبادتوں سے پیچھے پھر سے ہٹ رہے ہیں، نمازوں کو پھر سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، صدقہ و خیرات سے پھر سے لوگ اپنا ہاتھ روک لیے ہیں، اور قرآن مجید کی جو تلاوت لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ کیا کرتے تھے پھر سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ عبادتوں میں غفلت برت رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت موسمی طور پر نہیں ہونا چاہیے، زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذکر کیا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزرنی چاہیے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم سب لوگ یہ حدیث بارہا سنتے ہیں جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ہے. شیخ البانی نے صحیح کہا رحمۃ اللہ علیہ. اکثر یہ حدیث ہم لوگ سنتے ہیں کہ اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. اس حدیث مبارکہ میں اندازہ لگائیے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے کہ یہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی میں آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کا کام کرنے والے سال کے 11 مہینے تم نے گناہ کر لیے، ابھی ماہ مبارک میں گناہ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو روکے رہنا ہے. یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں میں آگے بڑھنے کو کہا جا رہا ہے، نیکیوں کی شروعات کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. سال کے گزشتہ 11 مہینے جو تم نے عبادتیں کی، جو اللہ تعالیٰ کی تم نے بھرپور عبادت کی، ان نیکیوں میں مزید آگے بڑھنا ہے. تم 1 روپیہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ابھی 10 روپیہ کرنا ہے. 2 رکعت اگر تم نفل نماز پڑھا کرتے تھے، ابھی ماہ مبارک آ گیا ہے، ابھی تم کو 4 رکعت پڑھنا ہے. یہ مطلب ہے اس کا
عبادتیں جو تم کیا کرتے تھے اپنی گزشتہ زندگی میں انہیں عبادتوں کو اور مزید زیادہ کریں، زیادہ انجام دیں۔ حدیث مبارکہ میں فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، تو گویا معلوم ہوا زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے، اور ماہ مبارک میں وہی عبادتیں ہم کو زیادہ کرنی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ابھی ہم سے الوداع ہوا، روزہ جیسے عظیم عبادت ہم نے انجام دی، ہم نے روزے رکھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول کریں۔ روزے کی جو لذت تھی ہم نے محسوس کی الحمدللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا روزے کا مقصد بتلاتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ روزے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم لوگ متقی بن جائیں۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں آیا، اگر ہم نے گناہوں کو پھر سے نہیں چھوڑا، روزہ ختم ہونے کے بعد، ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد پھر سے ہم نے گناہ کا کام شروع کر لیے ہیں، پھر سے ہم عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھے کہ ہمارے اندر تقوی راسخ نہیں ہوا۔ لعلکم تتقون کا سبق ہم نے نہیں سیکھا اس رمضان مبارک سے، اور ہم وہی ہو گئے جو موسمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بتائیے کوئی کمال کی بات ہوئی کہ جب چار لوگ عبادتوں کے لیے آگے آگے آ رہے ہیں تو ہم بھی عبادت کے لیے آگے آ گئے، اور جب چار لوگ عبادت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ماہ مبارک ختم ہوتے ہی جو چار لوگ عبادت سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم بھی عبادت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک سچے اور حقیقی مسلمان کی، اچھے مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، اور یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم سب سے محبوب عمل جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ انجام دیں۔ صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، ای الاعمال احب الی اللہ احب الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ مختلف جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو رکھ کر دیے، اس میں سے ایک جواب جو صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا وان قل، اللہ کے پاس پسندیدہ عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، گرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، روزانہ کریں، ایک دن 10 روپے صدقہ و خیرات کر دیے، اور پھر سال بھر خیرات کی عبادت ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل محبوب نہیں ہے، بالمقابل اس عمل کے جو تھوڑا ہی کیا جائے مگر اپنی زندگی میں مسلسل کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِمَ عَلَيْهِ، اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اثبتوه، اس عمل پر ثابت قدم ہو جاتے، پوری زندگی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے، اسی کے اوپر نیچے یہ الفاظ ہیں کہ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ، کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی عمل شروع کرتی تو لَزِمَتْهُ، اس عمل کو لازم پکڑ لیتی۔ اگر کوئی عمل ہماری زندگی میں شروع ہو گیا تو اگر وہ عمل رکے گا اسی وقت جب ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، یہ ایک مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وفیہ الحث علی المداومۃ علی العمل وان قلیلہ الدائم خیر من کثیر ينقطع۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں کسی بھی عمل کو مداومت کے ساتھ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو عمل مداومت کے ساتھ کیا جائے گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہتر ہے یہ عمل اس عمل سے کہ جو مداومت کے ساتھ کیا نہ جائے، اگرچہ کہ وہ عمل زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر ہم نے آج 10 روپے صدقہ کر دیا اور پورا سال ہم صدقہ و خیرات کر ہی نہیں رہے ہیں، ایسے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محبوب نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ خود امام نووی آگے لکھتے ہیں، کیونکہ لأن بدوام القلیل تدوم الطاعت والذکر والمراقبۃ والنیۃ والاخلاص والاقبال علی الخالق سبحانہ و تعالی ويثمر القلیل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع اضعافا كثيرة۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ جو عمل مختصر ہی صحیح جو ہمیشہ کیا جائے انسان کو نیکیوں پر لگائے رکھتا ہے، انسان کو اخلاص کی ترغیب دلاتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے پر انسان کو ابھارتا رہتا ہے۔ اس لیے عمل گرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر مداومت کے ساتھ کیا جائے یہ عمل بہتر ہے۔ امام نووی ایسا لکھتے ہیں۔
عالم اسلام کے مشہور عالم دین ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مجموعہ چھپا ہے، مجموعہ رسائل ابن رجب رحمہ اللہ، اس میں آپ کی یہ بات منقول ہے کہ آپ لکھتے ہیں وَلَيْسَتِ الْفَضَائِلُ بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ، فضیلت والی بات یہ نہیں کہ ہم کثرت سے اعمال انجام دیں، بلکہ حقیقت میں فضیلت والی بات یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل انجام دیں، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو کر انجام دیں، اخلاص کے ساتھ عمل کریں اور مداومت کے ساتھ کریں، ایسا ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ شیطان مردود سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا مشن ہی وہی ہے کہ وہ ہر ابن آدم کو نیکیوں سے روکتا ہے، نیکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان مداومت کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو یہ بھی شیطان سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجموعہ رسائل ابن رجب، ابھی جس کتاب کا حوالہ میں نے دیا، اسی کتاب میں ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مداومت عمل سے متعلق جہاں چند باتیں لکھی، وہیں پر حسن ابن ابی الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر نقل کیا۔ حسن بن ابی الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھتے ہیں اذا نظر الیک الشیطان فرآک مداوما علی طاعت اللہ، جب شیطان تمہیں یہ دیکھتا ہے کہ تم کسی بھی عمل پر مداومت کے ساتھ عمل کر رہے ہو، لگاتار عمل کر رہے ہو، کہ فبغاک وبغاک، تو مسلسل پیچھے ہو کر شیطان گمراہ کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن جب تم پھر بھی استقامت کا ثبوت دے رہے ہو، ثبات قدمی کا اظہار کر رہے ہو کہ ملک ورفضک، شیطان دور ہو جاتا ہے اور شیطان کھسک جاتا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا طَمَعَ فِيكَ، جب شیطان یہ دیکھتا ہے کبھی تم عمل کر رہے ہو کبھی تم عمل چھوڑ رہے ہو تو شیطان تم کو تو شیطان تم کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسا حسن بن ابی الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المشکل میں لکھا کہ اس بندے کو جو سزا دی جائے گی نا، جو قرآن نے یاد کیا تھا اور بھول گیا، کیوں سزا دی جائے گی اس کو؟ اسی وجہ سے کہ اس نے عمل مداومت سے نہیں کیا۔ اگر مداومت سے قرآن مجید کو تلاوت کرتا رہتا تو اس کو سزا نہ ملتی، قرآن مجید اس کو یاد رہتا، اس کو حفظ رہتا تو اس سزا سے محفوظ ہو جاتا، ایسا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المشکل میں لکھا۔ میرے اسلامی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی کا جسم مبارک ابھی رکھا ہوا ہے، صحابہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا اور ہر اس آدمی کو آپ اٹھ کر ماریں گے جس نے یہ کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عفواً صحیح بخاری کی صرف روایت ہے، جسم سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب سے کہتے ہیں ایھا الحالف علی رسلک، عمر بن خطاب سے کہتے ہیں قسم کھانے والے تھوڑا رکیے، پھر فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، بے شک جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے، یاد رکھو کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ عبادتیں رسمی طور پر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور نبی کی وفات کے بعد عبادتوں سے پیچھے ہٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان ہم پر آیا، ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، جب رمضان ختم ہوا ہم عبادتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو رمضان کی عبادت کرتے تھے، یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، جو رمضان کے رب کی عبادت کرتے تھے وہ رب ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہیں۔ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اب اندازہ لگائیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان کو ہم نے الوداع کیا، شوال کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے شوال کے روزوں سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جو بندہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اس انسان کو دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی مداومت کی ٹریننگ دے رہے ہیں، عمل کی مداومت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں مشق کروا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں جو تم نے مکمل 1 ماہ روزے رکھیں، اب 6 دن شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھیں تو جب جا کر اس کا ثواب اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ علامہ مناوی عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے مہینے ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ کیا بات تھی ایسی، کیا حکمت تھی؟ وہ لکھتے ہیں کیونکہ ایک مہینہ مکمل پیاسا رہنے کے بعد، بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کے بعد انسان طبعی طور پر کھانے پینے کی چیزوں پر رغبت زیادہ دکھاتا ہے، زیادہ مائل ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تم کو 6 روزے رکھنا ہے، پھر سے انسان اپنے نفس کو برداشت کرتا ہے، کھانے پینے کی جو لذت اس میں ابھر کر آ رہی تھی اس کو پھر سے انسان دباتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر، تو تب جا کر اس کا ثواب اتنا عظیم ہوتا ہے۔ ایسا عبدالرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں لکھا۔ میرے دینی بھائیوں، دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، شیاطین اب آزاد ہو چکے ہیں، وہ اپنے مشن پر جس طرح پہلے تھے پھر سے لگ چکے ہیں کہ بنی آدم کو بھٹکائیں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو 1 ماہ کی تربیت ہم نے ماہ مبارک میں پائی وہ ہمارے لیے کافی ہے باذن اللہ، اگر ہم ثبات قدمی کا ثبوت دینا چاہیں، کیونکہ اس رمضان کا جو بنایا ہوا شیڈیول تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا کہ ہم صبح سے لے کر مغرب تک بھوک پیاس کو برداشت کریں گے، حلال چیز ہمارے سامنے ہے، پانی کا پیالہ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی اللہ کی خاطر ہم پانی نہیں پیئیں گے گرچہ کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ بالکل رمضان کے بعد بھی حرام چیزوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے گرچہ کہ ہم کو پورا موقع ہو انجام دینے کا۔ لعلکم تتقون کا یہی مقصد ہے، لعلکم تتقون کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جن چیزوں کو ہم چھوڑا کرتے تھے رمضان مبارک میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد بھی ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ رمضان میں ہم جو نیکیاں یہ سوچ کر انجام دیتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہمیں ثواب دلائیں گی، صدقہ و خیرات ہم اس لیے کیا کرتے تھے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہمیں ثواب ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت ہم یہ سوچ کر کرتے تھے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، بالکل اسی طرح یہ تمام نیکیاں رمضان کے بعد بھی ہم کو ثواب دلائیں گی۔ ایک مسلمان کی مدد ہم نے اس لیے کی تاکہ ایک مسلمان کی حاجت مکمل ہو جائے، اور ایک مسلمان کی مدد کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے، یہ سوچ کر ہم نے یہ نیکی انجام دی، تو بالکل آج بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک حاجت مند مسلمان کی مدد کریں، یعنی جو نیکیاں ہم رمضان میں کیا کرتے تھے رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں انجام دیں، مداومت کے ساتھ عمل کریں، ہمیشگی کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، موسمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے خلاصہ کے طور پر ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بار بار اس چیز پر ابھارتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں، ہمیشگی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کی کریں، موسمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ ہر جمعہ کو خطیب یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو اسی طرح جس طرح کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو عظیم پیغام لوگوں کو دیا جا رہا ہے، جس کی بنا پر مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اس آیت میں جم کے لکھا، میں تمام مفسرین کے اقوال تو نہیں ذکر کر سکتا اور اس کی گنجائش بھی نہیں، میں بس 3 مفسرین کا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اس آیت مبارکہ میں جو انہوں نے لکھا اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اندازہ لگائیے کہ مداومت کے ساتھ عمل کرنے کا فائدہ کتنا عظیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کتنا ابھارا ہے اس چیز پر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، کہ تم دین اسلام کے ہر عمل کی حفاظت کرو، دین اسلام پر عمل کرتے رہو، گرچہ کہ تم صحت مند رہو یا بیمار رہو، ہر حال میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ کیوں؟ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ، تاکہ تم اسی چیز پر انتقال کر جاؤ۔ آگے لکھتے ہیں فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو انسان جس چیز پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی انسان عبادتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی وفات بھی، اس کا انتقال بھی اسی چیز پر ہوگا، اور ومن مات علی شیء بعث علیہم، جس انسان کی موت جس چیز پر ہوگی عبادت کرتے ہوئے اگر کسی انسان کی موت ہوئی ہے تو وہ قیامت کے دن عبادت کرتے ہوئے ہی وہ انسان اٹھایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا وإیاکم منہم، کہ اسی لیے عمل پر مداومت، کسی بھی عمل کو اگر ہم نے شروع کر دیا تو مداومت کے ساتھ اس کو کرتے رہیں،
اس کا ایک بڑا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب کریں گے. جو عمل ہم کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی اسی پر ہم کو موت بھی دیں گے انشاءاللہ. ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث میں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ ومعنا فلا تموتن الا وانتم مسلمون النهي عن مفارقة الاسلام اعني ملة ابراهيم في جميع اوقات حياتهم وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة. ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کے کسی پل میں اسلام سے دور نہ ہونا، اسلام کی تعلیمات سے دور نہ ہونا، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی میں اپنی زندگی بسر کرنا. کیونکہ ایک زندہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آ جائے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان رہو. تو لکھتے ہیں ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہوگی، اسی لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقولہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لا تموت الا وانت مسلم، تمہیں موت نہ آئے گی اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو. هذا يقتضي ان تكون مسلما من الان، یہ آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم ابھی سے سچے مسلمان ہو جاؤ، ابھی سے تم مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ لا تنتظر، تم انتظار نہ کرو اور یہ نہ کہتے رہو کہ تقول سأسلم، کہ ان قریب میں اسلام لا لوں گا، ان قریب میں دین اسلام کے چیزوں پر، دین اسلام کے بتلائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے لگوں گا، کہ تم ٹالتے نہ رہو. کیوں؟ سأسلم اذا جاء الموت، جب موت آئے گی تو میں اسلام پر عمل کروں گا، ایسا نہ کہتے رہو. تکن مسلما من الان، ابھی سے اسی پل سے تم مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ لأنك لا تدری متى يفجأك الموت، کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں موت کب واقع ہو جائے گی، موت تمہیں کب آ لے گی. فالآیۃ لا تعنی ان تؤخر الاسلام الى عند الموت، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ تم اسلام کو موت کے وقت تک تاخیر کرتے رہو، ٹالتے رہو کہ نہیں میں موت کے وقت اسلام لاؤں گا، موت کے وقت ہی دین اسلام کے بتلائے ہوئے اعمال پر عمل کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لکھا. سبحان اللہ. اور کئی مفید باتیں مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا. اگر موقع ملے تو ضرور اس کی طرف مراجعہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مداومت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیشگی کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسمی طور پر عبادت کرنے والا ہمیں نہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. حسن خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب کریں، اور آخری ٹھکانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.